السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حروف ناصبہ کے بعد یہاں سے فعل مضارع مجزوم یعنی حروف جازمہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فعل مضارع مجزوم نمبر 1، لم یقتل سعید احدا، سعید نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ جو مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں اور بھی بہتر طریقے سے نیچے بتا دیا جائے گا۔ تو لم فعل مضارع پر آتا ہے اور جس لفظ پر پیش ہوتا ہے اس کو جزم دے دیتا ہے اور اس کے معنی ماضی منفی کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، لم یعبد ابراہیم اصناما، ابراہیم نے بتوں کی عبادت نہیں کی۔ نمبر 3، لم یذبح احد شاۃ، کسی نے کوئی بکری ذبح نہیں کی۔ نمبر 4، لم ینقطع نزول المطر امس، بارش کا ہونا کل نہیں رکا۔ لا تضرب خادمک، اپنے خادم کو نہ مار۔ نمبر 6، لا تجلس علی الحریر، تو ریشم پر نہ بیٹھ۔ نمبر 7، لا تفتح باب المسجد، مسجد کا دروازہ تو نہ کھول۔ نمبر 8، لا تکثر من الضحک، تو زیادہ ہنسی مذاق نہ کر۔ نمبر 9، ان تسافر اسافر معک، اگر تو سفر کرے گا تو میں بھی تیرے ساتھ سفر کروں گا۔ نمبر 10، ان تقرأ فی النور الضعیف یضعف بصرک، اگر تو کمزور روشنی میں پڑھے گا تیری نگاہ کمزور ہو جائے گی۔ نمبر 11، ان تأکل کثیرا تمرض، اگر تو زیادہ کھائے گا تمرض بیمار ہوگا۔ نمبر 12، ان تکتب، اگر تو لکھے گا کل یوم روزانہ یجمل خطک، تیری رائٹنگ بہتر ہو جائے گی۔ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی 4 جملوں میں یہ الفاظ یعنی یقتل، یعبد، یذبح، ینقطع فعل مضارع ہیں اور ہر فعل سے پہلے حرف لم ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمانہ ماضی میں یعنی لم جب کسی فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کے معنی کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے ماضی میں اور ہر فعل کا آخری حرف ساکن ہے، تو ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ معنی کو ماضی منفی میں کرتا ہے، دوسرا ساکن کرتا ہے۔ اسی طرح جس فعل مضارع سے پہلے یہ حرف آئے گا اس فعل کے آخری حرف کو ساکن کر دے گا، اور اگر اس حرف لم کو تم ہٹا دو تو فعل اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا یعنی آخری حرف پر پیش ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حرف لم فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے۔ جو لفظ کے بارے میں جو آپ کو بتایا جائے اس کو بہترین سمجھ لیجئے گا تاکہ آگے چل کر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح دوسری مثالوں کو دیکھو، ان میں یہ کلمے تضرب، یجلس، تفتح فعل مضارع ہیں اور ہر فعل سے پہلے حرف لا داخل ہے جس سے متکلم یعنی بات کرنے والا اپنے مخاطب کو کام کرنے سے روکتا ہے، اور اس حرف کا نام لائے نہیں ہے۔ اس سے کیا کام ہوتا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو یہ لفظ بھی جس لفظ پر پیش ہوگا اس کو جزم دے گا، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ معنی کے اندر حکم پیدا کرتا ہے نفی کے، کہ تو نہ کر، اور اس کا نام لائے نہیں ہے۔ اور یہاں بھی ہر فعل کا آخری حرف ساکن ہے، اسی طرح ہر وہ فعل ساکن ہوگا جس سے پہلے حرف لائے نہیں آ جائے۔ پس معلوم ہوا کہ لائے نہیں کی وجہ سے فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ آخری 4 مثالوں کو غور سے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر مثال کی ابتدا حرف ان سے ہے، اور ہر مثال 2 فعل مضارع ہیں، ہر مثال میں 2 فعل مضارع ہیں۔ ان دونوں میں پہلا فعل پہلے ہوگا اور دوسرا فعل بعد میں ہوگا، یعنی جب تک پہلا فعل نہ ہو جائے دوسرا فعل نہیں ہو سکتا۔ مثلا نمبر 9 کو دیکھو، جب تم سفر کے لیے تیار نہ ہوگے میرا سفر کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ سفر کرو گے تو میں سفر کروں گا، ان تسافر اسافر، اگر تم سفر کرو گے تو میں کروں گا، یعنی بعد والا جو فعل ہے وہ پہلے والے کے ساتھ ملحق ہے، کہ پہلے والا اگر عمل نہیں کرے گا تو دوسرا والا نہیں آئے گا۔ تو ان کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ پیش والے لفظ کو جزم دے گا، دوسرا یہ ہے کہ اگر تم کرو گے تو میں کروں گا، یہ معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں بھی ہر فعل کا آخری حرف ساکن ہے،
دوسرے فعل پر یہ حرف ان آئے تو اس کو بھی ساکن کر دے گا۔ اس بیان سے معلوم ہوا ہے کہ حرف ان بھی فعل مضارع کو ساکن کر دیتا ہے۔ قاعدہ نمبر 14، قاعدے کو بہترین یاد کر لیں۔ فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی حرف جازم یعنی ساکن کرنے والا آ جائے تو اس فعل کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا، اور یہ 3 حرف ہیں، یہاں پر 3 بتا رہے ہیں، آگے چل کر اور بھی حروف آئیں گے۔ لم، لائے نہیں، ان۔ لم اور لائے نہیں ایک فعل مضارع کو ساکن کرتے ہیں، یعنی دونوں ساکن کرتے ہیں ایک فعل کو، اور لم زمانہ ماضی میں کام کے نہ ہونے کو بتلاتا ہے، اور لائے نہیں آئندہ کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی لم جو ہوتا ہے اگر فعل کے اندر کوئی معنی ہے تو ماضی میں نہ کرنے کو بتائے گا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اور لائے نہیں جو ہوگا وہ آئندہ نہ کرنے کا حکم دے گا ایک طریقے سے۔ اور حرف ان 2 فعلوں کو ساکن کرتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ دوسرا فعل نہیں آ سکتا جب تک پہلا فعل نہ ہو لے، یعنی پہلا فعل جب تک نہیں آئے گا تب تک دوسرا فعل نہیں آ سکتا، دوسرا فعل پہلے فعل سے معلق ہے۔ نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ایسے فعل مضارع بتاؤ جو مجزوم ہوں، جزم والے ہوں۔ بتا رہا ہے کہ یہاں بھی یاد رکھو کہ یہ حروف جازمہ صرف 5 صیغوں کے اخیر کو جزم دیتے ہیں، یعنی جن کے اوپر پیش آئے گا صرف اسی کو جزم دیں گے۔ تثنیہ، جمع کے تمام صیغوں اور واحد مؤنث حاضر کے نون گر جاتے ہیں، یعنی جو نون اعرابی ہے وہ گر جاتے ہیں، جیسے تفتحون تھا لیکن ان کی وجہ سے تفتحو باقی رہا، ان تفتحو شباکا یدخل النور۔ ان تنصرا تنصرانی تھا لیکن ان کی وجہ سے تنصرا بچا، اخاکما یأجوکم اللہ۔ ان تطبخینا، اب تطبخینا تھا لیکن ان کی وجہ سے تطبخی بچا، یمدح کے ابوگی۔ ہاؤلائی ان یغفروا یغفرونا تھا لیکن ان کی وجہ سے یغفروا بچا۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ جو بھی فعل کے اوپر اگر یہ الفاظ داخل ہوں گے تو جن لفظوں پر پیش ہوگا اس کو جزم دے دیں گے، اور جن کے اوپر نون اعرابی داخل ہوگا اس نون کو گرا دیں گے، اور نون ضمیر باقی رہتا ہے، اور نون ضمیر جو ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں ہیں، تو یہ 2 نون جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اس کے اندر پوچھنا چاہ رہے تھے کہ فعل مضارع مجزوم بتانا ہے۔ لا تشرب ماء البحری، تو لا تشرب باپا ساکن ہے لا کی وجہ سے، تو یہ لائے کل طعام کا، چوہے نے تمہارا کھانا نہیں کھایا، تو لم کی وجہ سے یاکل کے لام کے اوپر پیش تھا لیکن جزم آیا ہے۔ ان یوسف لم یجزع فی السجن، یوسف جیل میں نہیں گھبرائے، تو یجزع کی عین کے اوپر جو پیش تھا اس کو لم نے جزم میں تبدیل کر دیا۔ ان تضرب القطہ یخمش کا، تو تضربی تو تضرب تھا، با کو زیر اگر ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو زیر کی حرکت دی جاتی ہے، تو یہاں پر با پر ساکن تھا لیکن اس کو زیر کی حرکت دی گئی ہے، اور انہی کی وجہ سے یخمش کے شین کے اوپر بھی زبر آیا ہے کہ اگر تو بلی کو مارے گا تو وہ تجھ کو یعنی ناخن مار دے گی۔ نمبر 5، سرق اللص ولم یترک شیئا، چور نے چوری کی اور کچھ نہیں چھوڑا، تو لم یترک کاف کے اوپر ساکن۔ نمبر 6، لا تشرب وانت تعب، تو نہ پیو اور تو تھکا ہوا ہے، تو با پر ساکن ہے لا کی وجہ سے۔ نمبر 7، ان تم تکرم حامدن، یکرم کا اگر تو حامد کا اکرام کرے گا تو وہ تیرا اکرام کرے گا، تو میم پر ان کی وجہ سے، تکریموں کے میم پر ان کی وجہ سے ساکن ہے، اور آگے چل کر یکرمو کے میم کے اوپر بھی انہی کی وجہ سے ساکن آیا ہے۔ نمبر 8، البنت لم تأکل شیئا امسی، کہ لڑکی نے کل کچھ نہیں کھایا، تو تأکل کے لام کے اوپر لم کی وجہ سے ساکن۔ اذهب بکتابی، میری کتاب لے جا، ولا تطعه احدا، اور ولم تعطه احدا، اور کسی کو نہ دے، تو تعطه تو یہاں پر۔ نمبر 10، لم يحضر سعید، سعید حاضر نہیں ہوا البارحۃ گزشتہ رات، تو یحضر کے را کے اوپر لم کی وجہ سے ساکن۔ تمرین نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل مضارع ہیں ان پر حرف بڑھاؤ اور ہر فعل کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ نمبر 1، یذهب الغسال الی البحر، غسال کپڑا دھونے والا سمندر کی جانب جاتا ہے،
تو لم یذهب الغسال دھوبی سمندر کی جانب نہیں گیا۔ نمبر 2 ارسلو مکتوباً الی وطنی فی هذا الشہر، میں بھیجوں گا خط اپنے وطن کی جانب اس مہینے میں۔ تو لم ارسل میں نے نہیں بھیجا، مکتوباً خط الی وطنی اپنے وطن کی جانب فی هذا الشہر اس مہینے میں۔ نمبر 3 الحلاق یحلق رأس الولد، حلاق یعنی نائی، بال کاٹنے والا، لڑکے کا سر حلق کرتا ہے یعنی بال کاٹتا ہے۔ تو لم الحلاق لم یحلق رأس الولد، حلاق نے لڑکے کے سر کا بال نہیں کاٹے۔ نمبر 11 الحداد یصنع سیفا، حداد لوہار تلوار بناتا ہے۔ تو الحداد لم یصنع سیفا، لوہار نے تلوار نہیں بنائی۔ نمبر 5 یمنع الاستاذ من اللعب، استاد کھیل سے روکتے ہیں۔ لم یمنع الاستاذ، استاذ نے نہیں روکا، نہیں منع کیا، من اللعب کھیلنے سے۔ لم یبعث محمود نے نہیں بھیجا، رسالۃ رسالہ۔ یہیں پر سبق مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق ملتے ہیں۔